اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر اس عاجز کی طرف سے کسی بندے کا دل دکھا ہو تو میری گزارش ہے مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے موت اور حیات کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ یہ جانچنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون نیک عمل کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے۔ عقل سوچتی ہے کہ موت آخر کیوں بنائی گئی؟ علماء نے اس میں بہت ساری حکمتیں لکھی ہیں۔ پہلی حکمت یہ کہ نیک لوگوں کو دنیا کی سختی سے راحت ملے، نیک لوگوں کو دنیا کی سختی سے راحت ملے اور برے لوگوں سے دنیا والوں کو راحت ملے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اسلام تشریف فرما تھے، ایک جنازہ گزرا، نبی اسلام نے فرمایا یا تو یہ مستری ہے یا مستراح منہ ہے، یعنی یا تو یہ نجات پا گیا یا اس سے نجات پا لی گئی۔ جو نیک ہوتا ہے وہ دنیا سے نجات پا جاتا ہے اور جو برا ہوتا ہے اس سے دنیا کو نجات مل جاتی ہے۔ ایک اور حکمت موت کے بنانے میں یہ کہ اللہ تعالیٰ آبادی میں توازن برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم اسلام کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں نے پوچھا کہ اے اللہ، زمین تو چھوٹی سی ہے اور اولاد آدم تو بہت ہوگی، یہ کیسے رہیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں نے موت کو بنانا ہے، آبادی کا توازن برقرار رہے گا۔ تو فرشتوں نے سن کے ایک اور معصوم سا سوال پوچھا کہ یا اللہ، اگر موت نے آنا ہے تو ان کو زندگی کا مزہ ہی کیا آئے گا؟ اللہ نے فرمایا میں امید کو پیدا کر دوں گا، لہذا پتہ بھی ہوگا کہ موت آنی ہے مگر امید اس کو زندہ رکھے گی۔ ایک تیسری وجہ کہ انسان موت کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر سکتا ہے، موت سے پہلے ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے اور انہوں نے آ کر پوچھا کہ اے اللہ کے خلیل، میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، فرمایا حل رأیت خلیلا یقبض روح خلیلہ، کیا آپ نے کبھی کسی دوست کو دیکھا ہے جو دوست کی روح کو قبض کرے؟ تو ملک الموت نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے خلیل سے یہ پوچھو کہ حل رأیت خلیلا یکرہ لقاء خلیلہ، کیا آپ نے کسی دوست کو دیکھا ہے جو دوست کی ملاقات سے انکار کر رہا ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ مجھے اللہ کا دیدار ہوگا، فرمانے لگے اے ملک الموت اجل اجل، جلدی کر میری روح کو قبض کر لے۔ پھر ایک اور بھی ہے کہ مرنے کے بعد نیک لوگ جو ہیں ان کو نبی علیہ السلام سے اور صحابہ کرام سے ملاقات ممکن ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آخری لانس تھے تو بیوی کہنے لگی واہ حزناہ، ہائے افسوس کہ آپ مار رہے ہیں، آپ فوت ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو وا ترابا ہو، ہائے کتنی اچھی بات ہے، غدن القا محمد و اصحابہ، کل میری ملاقات ہوگی نبی علیہ السلام سے اور ان کے صحابہ سے۔ جب نبی علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمانا تھا تو آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے بلایا اور سرگوشی میں کوئی بات کہی تو وہ رونے لگ گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور بات کہی تو وہ مسکرا پڑی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بڑی حیران، ام المومنین تھیں۔ انہوں نے پھر بعد میں پوچھا کہ فاطمہ یہ بتاؤ کہ نبی صاحب نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ نبی صاحب نے میرے کان میں سرگوشی کی تھی کہ بیٹا
اب میرا وقت قریب ہے اور میں پردہ کرنے والا ہوں، تمہیں رو پڑی تھی۔ پھر نبی علیہ السلام نے دوبارہ مجھے کہا کہ دیکھو میرے گھرانے میں سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملو گی۔ تمہیں مسکرا پڑی کہ جدائی زیادہ نہیں تھوڑی ہے۔ موت کو سمجھے ہے ناداں اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی ختم ہوگی، زندگی ختم نہیں ہوتی، یہ زندگی کی شام ہوتی ہے اور ایک نئی صبح طلوع ہوتی ہے۔ اس لیے موت کو کہتے ہیں الانتقال من دار الفناء الى دار البقاء، دار الفنا سے دار البقاء کی طرف چلے جانا۔ الانتقال من دار العمل الى دار الجزاء، دار العمل سے دار الجزاء کی طرف چلے جانا۔ الانتقال من دار الغرور الى دار السرور، دھوکے والے گھر سے سرور والے گھر کی طرف چلے جانا۔ الانتقال الى من دار الزوال الى دار الکمال، زوال والے گھر سے منتقل ہو جانا کمال والے گھر کی طرف، اس کو موت کہتے ہیں۔ اور یہ موت بالآخر ہر کسی کو دنیا میں آنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وما جعلنا لرجل من قبلک الخلد، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی کا دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں لکھا، کوئی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا، بالآخر وقت آنا ہے اور بندے نے دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ موت کے بارے میں کہا گیا الذی یفرق بین البنات والامہات، موت وہ چیز ہے جو ماں اور بیٹیوں کے درمیان فرق ڈال دیتی ہے۔ الذی یفرق بین الاخوۃ والاخوات، جو بھائی اور بہنوں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہے۔ الذی یفرق بین الزوج والزوجہ، خامد اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہے۔ الذی یخرب الدیار والقصور، جو گھروں کو اور محلات کو برباد کر دیتی ہے۔ الذی آمر القبور، وہ موت جو قبروں کو آباد کر دیتی ہے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے تو ایک آدمی قریب سے گزرا، سپاہی تھا، اس نے پوچھا شہر کہاں ہے؟ انہوں نے ایک طرف اشارہ کر دیا۔ اب وہ گیا تو دیکھا کہ آگے تو قبرستان ہے، تو اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے آ کے 2-4 ڈنڈے لگائے کہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا، میں نے کہا تھا شہر کہاں ہے اور تم نے قبرستان بھیج دیا۔ اور کبھی دیکھو میں ہمیشہ یہیں بیٹھتا ہوں، میں روزانہ دیکھتا ہوں کہ شہر سے لوگ آ کر ادھر آباد ہوتے ہیں، آج تک ادھر سے واپس کوئی نہیں گیا، تو پھر شہر تو یہ ہوا نا جو آباد ہو رہا ہے، اور یہ تو برباد ہونے والا، اس کو شہر کیوں کہیں؟ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر اس عاجز کی طرف سے کسی بندے کا دل دکھا ہو تو میری گزارش ہے مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ کتاب مشکات المصابیح ایک شافعی عالم تھے جنہوں نے لکھی، اور یہ بنیادی طور پر عورتوں کے لیے لکھی گئی کہ وہ حدیث کی ساری کتابیں تو پڑھ نہیں سکتی، لہٰذا ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے جس میں ساری کتابوں میں سے پھول چن کے گلدستہ بنا دیا جائے، عورتیں اس کتاب کو پڑھ لیں تو گویا انہوں نے حدیث کی کتابیں پڑھ لی۔ مگر اللہ نے اس کتاب کو قبولیت دی کہ آج یہ کتاب صرف عورتیں ہی نہیں مرد، یہ اخلاص کا معاملہ ہوتا ہے، جس کے ہاں جتنا اخلاص ہوتا ہے اللہ اس کو قبولیت دی۔ پھر یہ جو شافعی محدث تھے، انہوں نے اپنے روات جن سے انہوں نے حدیث کی روایت کی، ان کے اوپر ایک کتاب لکھی الاکمال، اور اس میں انہوں نے جو حدیث کے راوی تھے ان کا تذکرہ کیا۔ اس میں انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا بھی تذکرہ کیا، حالانکہ ان سے انہوں نے کوئی حدیث نہیں لکھی، نقل نہیں کی، اور پھر انہوں نے خود لکھا
کہ اگرچہ میں نے ان سے کوئی حدیث روایت نہیں کی لیکن میں اپنی کتاب میں برکت کے لیے ان کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ یہ امام اعظم کی قبولیت اللہ رب العزت کے ہاں کہ اتنے بڑے بڑے محدث برکت کے لیے اپنی کتاب میں ان کا تذکرہ کیا گیا۔ انہوں نے اپنی کتاب کے آخر میں اس امت کی فضیلت کا باب باندھا ہے کہ اس امت کو اللہ نے کیا فضیلت عطا فرمائی اور کیوں عطا۔ اسی میں یہ حدیث مبارکہ بھی ہے جو آخری حدیث ہے مشکات شریف کی۔ یہ باز بن حکیم رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث تھے، انہوں نے اپنے والد معاویہ سے اور انہوں نے اپنے والد یعنی جو ان کے دادا تھے ان سے یہ حدیث نقل کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے قول کنتم خیر امت اخرجت للناس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اہل اسلام تم 70 امتوں کو تمام کرتے ہو، یعنی تم سے پہلے 69 امتیں گزر چکی ہیں، تم 70ویں نمبر پہ ہو، 70 نمبر پہ ہو۔ اب اس کا کیا معنی؟ انبیاء تو لاکھوں میں، تو ان کی امتیں بھی لاکھوں میں، تو 70 امتوں سے کیا مطلب؟ تو محدثین نے اس کے دو معنی کیے ہیں۔ ایک تو یہ کیا ہے کہ جو اس میں نمایاں امتیں تھیں وہ 70 تھیں، لہٰذا تم ان نمایاں امتوں میں سے اب 70ویں نمبر کی امت ہو۔ اور ایک ترجمہ یہ کیا ہے کہ 70 کا عدد عربوں میں کثرت کے لیے استعمال ہوتا تھا، جیسے 1000 کا نمبر کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے نا جی۔ آج کل لاکھ کا نمبر کثرت کے لیے، لاکھ روپیہ، 2 لاکھ روپیہ، تو لاکھ کا نمبر آج کل کثرت کے لیے استعمال ہو۔ اس زمانے میں 70 کا نمبر کثرت سے استعمال ہوتا تھا۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بھئی کثرت سے امتیں گزری ہیں، تم ان میں سے سب سے آخری امت ہو، لیکن تم ان میں سے سب سے بہتر اور سب سے افضل امت ہو۔ اب اس امت کو جو فضیلت ملی وہ 3 وجوہات سے ملی۔ نمبر 1 کہ یہ نبی علیہ السلام کی امت، اور نبی علیہ السلام چونکہ امام الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں، سب انبیاء نے نبی علیہ السلام کی نبوت پہ ایمان لائے۔ اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم میرے ساتھ وعدہ کرو، اور سب انبیاء نے وعدہ کیا، تو چونکہ آپ امام الانبیاء تھے تو آپ کی امت کو بھی اللہ نے بہتر امت بنا دی۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین وانتم خیر خاتم الامم، کہ میں خاتم النبیین ہوں، انبیاء میں سب سے آخر پہ آیا ہوں، اور تم سب سے بہترین امت اور سب سے آخری امت ہو۔ تو اس امت کو جو خاتم الامم ہونے کا منصب ملا یہ نبی علیہ السلام کے صدقے میں، اور نبی علیہ السلام کی امت ہونے کے ناطے اس کو بہترین امت ہونے کا اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا۔ ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت۔ اب یہ بہترین کا جو لفظ ملا اس کی 3 وجوہات تھی۔ ایک تو نبی علیہ السلام کی امت، اور دوسری وجہ یہ کہ اس امت کو اللہ نے قرآن عطا، اور قرآن عظیم الشان سب کتابوں میں سب سے اعلیٰ کتاب، افضل کتاب، اس لیے اس امت کو قرآن کی وجہ سے اللہ نے خیر امت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے یا پڑھاتا۔ تو قرآن مجید کی تعلیمات کو سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو خیر امت کا لقب دیا۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ نے اس کو انسانوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا، چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں اللہ نے انسانوں کی بھلائی کے لیے بنایا۔ تو انسانوں کی نفع رسانی کا کام اللہ نے اس امت کے ذمہ دیا۔ پہلے یہ کام انبیاء کیا کرتے تھے، نبی علیہ السلام چونکہ آخری نبی دنیا میں تشریف لائے تو انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اس امت کے علماء کے ذمہ یہ کام لگا دیا کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انبیاء کرتے تھے وہ یہ امت کرے گی۔ چنانچہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے دین کی دعوت کا کام، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ معروف کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں۔ تو یہ دعوت کا کام ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو یہ شرف عطا۔ اب غور کرنے والی بات ہے کہ اس امت کو اللہ نے نفع رسانی کے لیے بنا، اور جو بندہ دوسرے کی نفع رسانی کے بارے میں سوچتا ہو یا کام کرتا ہو اللہ کو وہ بڑا پیارا، بڑا محبوب ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی اللہ کے محبوب نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو انسانوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچاتا ہے۔ تو خیر امت بننے کی 3 وجوہات بنی، ایک تو نبی علیہ السلام کی امت ہونا، دوسرا قرآن مجید کا عطا ہونا، اور تیسرا لوگوں کی نفع رسانی کے لیے زندگی گزارنا۔
نبی اسلام نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو انسانوں کی نفع رسانی کے لیے کام، چنانچہ لوگوں کو بھلا پہنچانا، لوگوں کے لیے باعث رحمت بننا اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے۔ آپ غور کیجئے کہ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے ایک کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، بخاری شریف کی حدیث۔ اگر ایک کتے کی نفع رسانی کرنے پر ایک فاحشہ عورت کی زندگی کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو جو پیاسے بندے کو پانی پلائے گا اس کو اللہ کے ہاں کیا در، اس کا تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کہیں گے اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، وہ کہے گا یا اللہ آپ تو بھوک اور پیاس سے منزہ اور مبرہ ہیں، آپ کو کیسے بھوک لگی اور آپ کو میں نے کھانا نہیں کھلایا؟ میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، اللہ میں کیسے آپ کو پانی پلاتا، آپ کو تو پیاس نہیں لگتی۔ میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی، تو بندہ کہے گا کہ یا اللہ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ آپ بیمار ہوں، آپ تو ان سے بالا تر ہیں۔ اللہ فرمائیں گے فلاں موقع پر تیرا پڑوسی بھوکا اور پیاسا تھا، اگر تو نے اسے کھانا کھلایا ہوتا تو ایسا ہی ہوتا جیسے تو نے مجھے کھانا کھلایا، اگر تو نے اسے پانی پلایا ہوتا تو یہ ایسے ہی ہوتا جیسے تو نے مجھے پانی پلایا، اور اگر تو نے اس کی بیمار پرسی کی ہوتی تو ایسے ہی ہوتا جیسے تو نے میری بیمار پرسی کی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس سے بڑا تصور تو دنیا میں نہیں پیش کیا جا سکتا۔ آپ ایک مدرسے میں رہتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی ہمارے فلاں طالب علم بیمار ہیں یا فلاں استاد بیمار ہیں، وہ ساتھ والے کمرے میں ہیں، آپ نے صرف جا کے توبہ پرسی کرنی ہے، اس کا درجہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اللہ تعالیٰ کی توبہ پرسی کی۔ اللہ اکبر کبیر، یعنی انسانی تاریخ میں اس سے اونچا تصور کسی قوم نے پیش نہیں کیا جو دین اسلام نے پیش کیا ہے کہ ایک انسان کی نفع رسانی کے لیے کرنا اللہ کو یہ اتنا اچھا لگا۔ اس لیے کتے کو پانی پلانے پہ اگر بخشش ہے تو پیاسے کو پانی پلانے پہ یقینی بخشش۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی نفع رسانی کے لیے گزاریں، دوسروں کے لیے فائدہ مند بنیں۔ ہم تو نقصان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، نفع رسانی کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دیکھیں نفع ہوتا ہے دو طرح کا، ایک ہوتا ہے مادی نفع اور ایک ہوتا ہے روحانی نفع۔ مادی نفع تو یہ ہے کہ ہم راستے سے ایجاد چیز ہٹا دیں کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یا کھانا کھلائیں بھوکے کو، پیاسے کو پانی پلائیں، یا بھٹکے ہوئے کو راستہ بتائیں، یہ مادی نفع۔ اور ایک روحانی نفع ہے، وہ کیا ہے؟ ایک آدمی بھٹکا ہوا ہے، غفلت کی محفل میں پڑا ہوا ہے، اس کو سمجھا بجھا کے نیکی کے راستے پہ لائیں۔ اب جس کو ہم نیکی کے راستے پر لائے اس کو ہم نے جہنم کی پیاس سے بچا لی، اس کو ہم نے جہنم کے آگ سے بچا لی، اس کو ہم نے قیامت دن کی ذلت سے بچا لیا، تو یہ روحانی فائدہ پہنچنے کا کتنا اس کو جو ہے وہ فائدہ۔ پھر اس کو ہم نے ایک روٹی نہیں کھلائی، اس کو ہم نے جنت کا حقدار بنایا جہاں وہ اللہ کی کیا کیا نعمتیں کھائے گا، تو پھر اس پر کتنا بڑا اجر ہوگا۔ اس لیے ہر وقت دوسرے کا نفع سوچیں، دوسرے کا بھلا سوچیں، دوسرے کا اچھا سوچیں۔ نبی اسلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے، یعنی بدخواہ بندہ جو ہوتا ہے نا وہ دیندار نہیں ہوتا، اس کا دین سے واسطہ ہی کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ دینداری اور خیر خواہی یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے، ان میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تو ہر بندہ جو کلمہ گو ہے اس کو خیر خواہ ہونا چاہیے، ہر کسی کا خیر، ہر کسی کا خیر، اپنوں کا، پرایوں کا، سب کا خیر۔ نبی علیہ السلام کی خیر خواہی کا حال دیکھو کہ مسلمانوں کے لیے تو دعائیں کرتے ہی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لیے بھی دعائیں فرماتے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک دفعہ اہل مکہ کے اوپر قحط آ گیا، بارش نہیں ہوتی تھی اور وہ بھوکے مرنے لگے، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو خط لکھا کہ آپ بہت اچھے اخلاق والے ہیں، اگرچہ ہم آپ کے جان کے دشمن ہیں اور آپ کے دین کو نہیں مانتے، مگر ہم توقع کرتے ہیں کہ اس مصیبت میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے ان جانی دشمنوں کے لیے دعا فرمائی، اللہ نے قحط کو ختم کر دیا۔ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ خیر خواہی دشمنوں کے اوپر بھی تھی۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک سورت کا نام النمل ہے، نمل کہتے ہیں چونٹی کو، اور اس کا واقعہ بھی ہے اس سورت میں۔ پڑھنے والا بندہ حیران ہوتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے
اس شاہانہ کلام میں چونٹی کا تذکرہ یا چونٹی کے واقعے کا تذکرہ، یہ عجیب سی بات ہے۔ مفسرین نے لکھا اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ چونٹیاں چل پھر رہی تھیں تو سلیمان علیہ السلام کا لشکر ادھر آ رہا تھا، تو ایک چیونٹی نے پہلے سے اندازہ لگا لیا کہ لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ دوسری چیونٹیوں کو پاؤں کے نیچے مسل کے چلا جائے، تو اس نے آواز لگائی، اعلان کیا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ لشکر تمہیں نقصان پہنچا کے چلا جائے۔ اب اس چیونٹی نے جو دوسری چیونٹیوں کے ساتھ خیر خواہی کی، اللہ کو یہ اتنی اچھی لگی، اللہ نے سورت کا نام بھی النمل کے اوپر رکھا اور اللہ نے اس کا تذکرہ بھی کیا قرآن مجید میں۔ اگر ایک چیونٹی کی خیر خواہی اللہ کو اتنی اچھی لگتی ہے، ایک انسان دوسرے انسان کی خیر خواہی کرے گا اللہ کو کتنی اچھی لگتی۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ کا مشہور واقعہ ہے کہ خواب میں کسی کو نظر آئے، اس نے پوچھا حضرت آگے کیا بنا؟ شوگر کی جیسے میرا منہ خشک ہو جاتا ہے اور ہونٹ چپکتے ہیں تو بولا نہیں جاتا، تو میں دوائی کے طور پر پھر یہ ایک گھونٹ پی لیتا ہوں، ورنہ میں درس کے دوران پانی پینے عادی نہیں۔ کیا بات چل رہی؟ ہاں، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں کسی کو نظر آئے اپنی وفات کے بعد، اس نے پوچھا کہ حضرت آگے کیا بنی؟ کہنے لگے اللہ نے میری بخشش فرمائی۔ اس نے کہا حضرت بخشش تو ہونی تھی، آپ نے تو اتنی مارکۃ الآراء کتابیں لکھی کہ آپ کی کتابیں پڑھ پڑھ کے لوگ جو ہیں وہ نیک بنتے ہیں، اور ائمہ حضرات جو ہیں وہ جمعے کے خطبے دیتے ہیں اور لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں، لہٰذا آپ کی تو بخشش ہونی تھی۔ تو امام غزالی نے فرمایا کہ نہیں، وہ کتابوں والا عمل تو سامنے آیا ہی نہیں تھا، ایک ایسے عمل پر بخشش ہو گئی جو مجھے یاد ہی نہیں تھا، چھوٹا سا عمل تھا، اللہ کو پسند آ گیا۔ حضرت ہمیں بھی بتائیں وہ کون سا عمل ہے؟ تو فرمایا کہ میں ایک مرتبہ بیٹھا لکھ رہا تھا، اس زمانے میں قلم دوات ہوتی تھی، تو جب سیاہی خشک ہو جاتی تھی تو دوات سے دوبارہ سیاہی لے کے پھر لکھتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دوات میں قلم ڈالی اور جب باہر نکالی تو ایک مکھی جو تھی وہ اس کی نوک کے اوپر آ کے بیٹھ گئی۔ اب میں چاہتا تو میں لکھ لیتا، مگر مجھے خیال آیا یہ پیاسی ہوگی اور یہ چاہتی ہے کہ میں سیاہی پی لوں، تو اس کو پینے دو، موقع دو۔ تو میں نے قلم کو ایک لمحے کے لیے روک لیا، وہ مکھی اڑ کے چلی گئی، میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ یہ جو میں نے تھوڑی دیر کے لیے قلم کو روک لیا تھا، اللہ کو یہ عمل پسند آیا کہ تو نے ایک مکھی کی پیاس کا خیال رکھا، میں تجھے جہنم کی پیاس سے نجات عطا۔ سوچنے والی بات ہے، ایک مکھی کی پیاس پر اگر بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے، تو ہم اگر کسی کا دنیا کے اندر مادی فائدہ کریں گے تو ہماری بخشش کیوں نہیں ہو؟ ہماری بھی یقیناً بخشش۔ اور پھر اس سے بڑا رتبہ روحانی پیاس، ایک بندے کی علمی پیاس ہے اور کوئی بندہ اس کو بجھا دیتا ہے، اس کو اس کے علم کا جواب دے دیتا ہے، تو کتنا اجر ملے گا؟ یا کوئی بندہ کسی کو نیکی کے راستے پر لے آتا ہے اور اس کو جہنم کی ذلت سے بچا کر جنت کی عزت عطا کروا دیتا ہے، تو یہ کتنا بڑا درجہ ہے، اس پر اللہ کتنے خوش۔ اس لیے ایک موٹی سی بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ہم نے خیر خواہی کی زندگی گزارنی ہے، کسی کی ہر وقت اپنی نیت خیر خواہی کی رکھیں، بدخواہی تو دل میں آنے ہی نہ دیں، کیونکہ بدخواہ بندہ جو ہوتا ہے نا وہ دیندار نہیں ہوتا۔ الدین النصیحہ، دین وہی ہے جو خیر خواہی، اور جہاں خیر خواہی نہیں وہاں دین نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ تو نبی رسول نے فرمایا کہ تم 70 نمبر والی امت ہو اور تم بہترین امت ہو، اور یہ بہترین امت جو کا لقب ملا یہ نبی علیہ السلام کی امت ہونے کی وجہ سے بنا۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَٰذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً، اے اللہ اس دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلائی کو لکھ دے، وَفِی الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی بھلائی کو لکھ دے، اِنَّا ہُدْنَا إِلَیْکَ، اے اللہ ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، قَالَ عَذَابِی أُصِیبُ بِہ مَنْ أَشَاءُ، اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب جس پر چاہتا ہوں ڈال دیتا ہوں، وَرَحْمَتِی وَسِعَتْ كُلَّ شَیْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے، فَسَأَکْتُبُہَا لِلَّذِینَ یَتَّقُونَ، اس کو عن قریب میں لکھوں گا اس کے لیے جو متقی ہوں گے، وَیُؤْتُونَ الزَّکاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کریں گے، وَالَّذِینَ هُم بِآیاتِنَا یُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری آیات کے اوپر ایمان لانے والے ہوں گے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہوں گے، یتبعون الرسول النبی الامی، جو میرے رسول جو امی ہوں گے ان کی اتباع کرنے والے ہوں گے۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا کہ دنیا میں بھی ان کو خیر کی زندگی دوں اور آخرت میں بھی ان کے لیے بھلائی لکھ دوں، یہ وعدہ تو میں نے اس امت کے ساتھ کیا جو میرے محبوب کی اتباع کریں گے اور ان کی تعلیمات پر زندگی گزاریں گے، ان کو میں دنیا کے اندر بھی اچھی زندگی دوں گا اور آخرت کے وعدے بھی انہی کے ساتھ ہیں
اور آیت کے آخر پر اللہ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام کی امت فلاح پانے والی امت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس امت کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی بھلائی دیں گے، اور یہ بہترین امت۔ تو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں اللہ نے انسانوں کی بھلائی کے لیے بھیجا ہے۔ ہر کسی کی بھلائی، ہر کسی کی بھلائی، یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، یہ ایک عادت ہوتی ہے بندے کی۔ جو ذہن میں بھلائی کی نیت کرتے ہیں نا، وہ ہر کسی کا بھلا سوچتے ہیں، اور جن کی نیت نہیں ہوتی وہ کھوٹے ہوتے ہیں، اپنوں کا بھلا نہیں کرتے۔ حیرت کی بات ہے کہ ایک گھر ہے، 3 بھائی ہیں، سگے بھائی، اور ایک دوسرے کے بدخواہ ہوتے ہیں۔ ایک ماں باپ کے بیٹا بیٹی ہیں، بہن بھائی ہیں، سگے بہن بھائی، اور ایک دوسرے کے بدخواہ۔ آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ بہن کھانا بنا کے بھائی کے گھر بھیجتی ہے نا، تو اس کے گھر میں کوئی کھانا نہیں کھاتا، پتہ نہیں کیا پڑ دیا، پتہ نہیں کیا کر دیا، اور اس کھانے کو جانوروں کو کھلا دیا جاتا ہے یا ڈسٹ بن کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ یعنی اپنی بہن کے گھر کا پکا ہوا کھانا بھائی اور اس کے گھر والے کھانا ہی پسند نہیں کرتے۔ بدخواہی کا یہ عالم ہو چکا ہے ہمارے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو انسانوں کی نفع رسانی کا کام کرتا ہے، اللہ اس کا قدم زمین میں جما دے۔ آج دنیا کہتی ہے نا جی کہ ہم تو ہوا میں ہیں جی، ہمارے تو پاؤں زمین پہ ہیں ہی نہیں۔ بہو کہتی ہے سانس ٹکنے نہیں دیتی، ساس کہتی ہے بہو ٹکنے نہیں دیتی، نوکر کہتا ہے افسر مجھے ٹکنے نہیں دیتا، شاگرد کہتا ہے استاد مجھے ٹکنے نہیں دیتا، استاد کہتے ہیں مجھے شاگرد ٹکنے نہیں دیتے۔ ہر بندہ یہی کہتا ہے فلاں میں ٹکنے نہیں دیتا، ٹکنے نہیں دیتا، ٹکنے دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں جو دوسروں کی نفع رسانی کا کام کرے گا، اللہ اس کو زمین میں ٹکائے گا۔ اب جب اللہ ٹکائے گا تو اس کو کون ہٹا سکتا؟ اس لیے دوسروں کی نفع رسانی کا کام کرنا یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ زمین میں قدم بھی جما دیتے ہیں اور بندے کو خیر والی زندگی بھی عطا فرماتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر یہ خیر خواہی کا جذبہ اس قدر تھا کہ ایک مسلمان فاتح تھے جنہوں نے مصر کو فتح کیا۔ تو جب مصر فتح ہو گیا تو انہوں نے اپنی فوج کو کہا کہ بھئی آؤ اور اپنے خیمے اکھاڑو اور ہم شہر میں جائیں۔ تو سب آئے اور سب نے اپنے خیمے اکھاڑ لیے۔ ایک خیمہ کھڑا ہے، وہ خیمہ کس کا تھا؟ جو امیر لشکر تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا جی کہ آپ نے اپنا خیمہ نہیں اکھاڑا؟ کہنے لگے میں خیمے میں گیا تھا اور ایک کبوتری نے اس کے اندر انڈے دے دی، تو میں نے پسند نہیں کیا کہ اپنی وجہ سے ایک جاندار کی تکلیف کا باعث بنوں۔ میں خیمے کے بغیر گزارا کر لوں گا مگر خیمہ یہ رہنا۔ وہ خیمہ وہیں پر رہا اور وہاں پر ایک شہر آباد ہو گیا جو آج بھی مصر کے اندر موجود۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک وقت تھا کہ ہماری خیر خواہی کا جذبہ یہاں تک تھا کہ ہم جانوروں کو بھی نقصان یا تکلیف نہیں دینا پسند کرتے تھے۔ ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، تو بڑے اللہ والے تھے، سمرقند رہنے والے تھے، اور سمرقند کے اندر بہت سردی ہوتی ہے، بہت سردی ہوتی ہے۔ ایک رات یہ تہجد کے لیے اٹھے، وضو کیا اور جلدی سے چند رکعتیں پڑھیں اور ٹھٹھر رہے تھے سردی سے، تو انہوں نے سوچا کہ میں جلدی سے رضائی کے اندر بیٹھ کے جو ہے نا پھر میں اپنا ذکر مراقبہ کروں گا اور بیٹھ جاؤں۔ اب جب آئے تو بستر کے اوپر دیکھا کہ ان کی رضائی کے اندر ایک بلی گھس گئی تھی اور وہ لیٹی ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اب میں نے اگر رضائی کے اندر جگہ بنائی تو بلی کی نیند خراب ہو جائے گی اور بلی چلی جائے گی، میں سردی برداشت کر لیتا ہوں، بلی کی نیند خراب نہیں کر۔ تو مصلی پہ آ کے بیٹھ گئے، مصلی پہ ٹھٹھرتے رہے۔ اسی رات ان کے شیخ کو خواب آیا کہ ان کو کہو کہ یہ یہاں سے انڈیا چلے جائیں، وہاں ایک بڑے ولی ان سے بیعت ہوں گے اور ان کا فیض بہت پھیلے۔ چنانچہ ان کے شیخ نے ان کو حکم دیا کہ آپ سمرقند کو چھوڑ کر انڈیا چلے جائیں۔ اب اس زمانے میں سمرقند اولیاء کا مرکز تھا، اس کو چھوڑ کے جانا بڑا مشکل کام تھا، مگر جب شیخ نے حکم دیا تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے ہجرت کر کے انڈیا آئے اور یہاں پر امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ ان سے بیعت ہوئے، اور ان کے ذریعے سے ان کا فیض پورے پاک و ہند کے اندر نہیں دنیا کے اندر پھیلا۔ تو اگر ایک بلی کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر اتنا بڑا روحانی مرتبہ ملتا ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ولایت کیسے ملی؟ ایک کتے کے ساتھ خیر خواہی۔ ہمارے خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ کو نقشبندی نسبت جو ملی وہ اس طرح ملی کہ بیمار کتے کی انہوں نے تیمارداری کی تھی، اللہ نے ان کو نسبت کا نور عطا فرما دی۔ اگر کتے اور بلیوں کی پیاس کا خیال رکھنے پر
اور ان کی تیمارداری کرنے پر اتنے بڑے رتبے ملتے ہیں، ہم انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کریں گے تو ہمیں کتنے رتبے ملیں گے۔ اس لیے جہاں جس کی خدمت کا موقع ملے اس کو اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے خوب خدمت کریں، خوب دوسروں کے کام آئیں۔ یہی صحابہ کرام کا طریقہ تھا، وہ اپنے نہیں سب کی خدمت کرتے تھے۔ واقعات آپ نے سنے ہی ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق عنہ کا واقعہ کہ وہ کس طرح ایک بوڑھی عورت کی خدمت کیا کرتے تھے، حضرت عمر عنہ کا واقعہ کس طرح انہوں نے 2 یتیم بچوں کی ماں کی خدمت کی اور اس کے دل کو خوش۔ تو ہم بھی اس چیز کو اپنائیں۔ ہم تو اپنے گھر مدرسے سے جاتے ہیں نا، تو طلباء گھر میں جا کے ایک کام نہیں کرتے، ماں باپ شکوہ کرتے ہیں کہ یہ شہزادہ مدرسے سے آتا ہے تو ہم اس کی رضا میں لگے رہتے ہیں کہ یہ راضی رہے، اور یہ موڈ بنا کے بیٹھا رہتا ہے، نہ کسی سے بات کرتا ہے، نہ کسی سے جو ہے نا وہ لین دین کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، اور گھر میں رہتا ہے۔ تو بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ طالب علم کو چاہیے کہ وہ تو موقع سمجھے کہ میری عمر کا حصہ ایسا ہے کہ میں جس کی چاہوں خدمت کروں۔ یہ خدمت کا موقع مل جانا بھی اللہ کی رحمت ہوتی۔ ایک دفعہ اپنے حضرت رحمۃ اللہ کے ساتھ ہم ایک بڑے عالم تھے، شیخ تھے، ان کے پاس گئے تو وہ لیٹے ہوئے تھے، تو حضرت نے خاموشی سے مجھے ایسے اشارہ کیا کہ تم نے بولنا نہیں، اور جا کے بیٹھے اور ان کے پاؤں دبانے شروع۔ اب جیسے ہی پاؤں دبائے تو وہ پوچھا کون ہے؟ انہوں نے پوچھا کون؟ تو حضرت نے کہا غلام ہے۔ غلام ہے بھی کون؟ بس میں آپ کا غلام۔ تو وہ اٹھ بیٹھے، پھر انہوں نے پاؤں سمیٹ لیے، تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے یہ کیسا وقت آ گیا کہ اب میں کسی کے پاؤں دبانا بھی چاہوں تو کوئی مجھے دبانے نہیں دیتا، اب میں کسی کے پاؤں دبانا بھی چاہوں تو کوئی مجھے دبانے نہیں دیتا، یہ کیسا وقت آ گیا۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ آپ کسی استاد کی، کسی شیخ کی خدمت کرنا چاہیں تو آپ کو موقع ملے، ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیں آپ کو موقع ملے گا، اور یہ موقع ہمیشہ نہیں ملتے۔ میں نے الحمدللہ اپنی زندگی میں اپنی والدہ کی بہت خدمت کی، یہ نہیں کہ خدمت نہیں کی، بہت خدمت کی، اتنی خدمت کی کہ ہزاروں میں کوئی ایک بھی اتنی نہیں کرتا ہوگا۔ میرا ایک اصول تھا کہ والدہ صاحبہ کھڑی ہے تو میں بیٹھتا نہیں، پہلے والدہ بیٹھتی تھی پھر میں بیٹھتا تھا، اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ وہ چارپائی پہ بیٹھتی تھیں تو میں نیچے فرش پہ ان کے پیروں میں بیٹھ جاتا۔ وہ مجھے ہمیشہ کہتی تھی بیٹا چارپائی پہ بیٹھو، کرسی پہ بیٹھو، ادھر بیٹھو۔ میں کہتا تھا امی مجھے اجازت دے دیں، بس میں آپ کے پاؤں میں، مجھے پاؤں میں بیٹھ کے سکون ملتا تھا۔ اپنی طرف سے میں نے خوب ان کی خدمت کی، لیکن جو دل کی حسرت ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہوئی۔ اب میرا دل کرتا ہے کہ جو اللہ نے مجھے اب دنیا کی آسانیاں دے دی، فراوانیاں دے دی، اس وقت میری والدہ زندہ ہوتی تو میں ان کی کیا کیا خدمت کرتا، مگر اب نہیں ہے۔ عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی، عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی۔ بیٹا جب ماں کی خدمت کے قابل ہوتا ہے تو عام طور پہ ماں باپ چلے جاتے ہیں، پھر موقع نہیں ملتے۔ تو اب طالب علم ہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے بڑوں کی، اساتذہ کی خدمت کریں، اور ایک بات دل میں بٹھا لیں کہ ہم نے دوسرے کی نفع رسانی کے لیے زندگی گزارنی ہے۔ ہماری ذات سے دوسرے کو فائدہ ہونا چاہیے، اچھی نیت ہوگی، ہماری ذات سے دوسرے کو فائدہ ہوگا تو اس پر اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ ابراہیم ادم ایک بادشاہ تھے اور چاہتے تھے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں۔ ایک مرتبہ انہوں نے خواب دیکھا کہ کوئی بوڑھا آدمی ہے اور وہ بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا ہے، تو اس سے پوچھا بھئی آپ کون ہیں، کیا لکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا میں فرشتہ ہوں اور میں لکھ رہا ہوں ان بندوں کے نام جن کو اللہ جو اللہ سے محبت کرتے